بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے سارا عرب شرک اور گمراہی میں مبتلا تھا۔ خود بیت اللہ شریف کو قریش نے بتوں کا سب سے بڑا اڈا بنا رکھا تھا اور وہ اپنی اسی حالت میں مگن تھے۔ لیکن اس وقت بھی خاص مکے ہی میں کچھ قریشی بزرگ ایسے بھی تھے جو بت پرستی کو شرک اور گمراہی سمجھتے تھے۔ یہ لوگ زید بن عمر بن نفیل، ورقہ بن نوفل، عثمان بن حارث اور عبید بن جحش تھے۔ یہ چاروں عالم خدا تعالیٰ کو ایک جانتے تھے، شراب اور بت پرستی کو برا سمجھتے تھے۔ اسی لیے جب یہ بزرگ اپنی قوم کا یہ حال دیکھتے تو انہیں بہت تکلیف ہوتی۔ یہ لوگ کبھی کبھی قریش کو سمجھاتے کہ بیت اللہ کو ان پتھر کی مورتیوں سے پاک کر دو اور خدا کے ساتھ شرک مت کرو۔ قریش ان کے بارے میں جانتے تھے کہ یہ اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کے پابند ہیں، شراب کو حرام سمجھتے ہیں اور کبھی نہیں پیتے، جوا نہیں کھیلتے، بتوں اور پتھروں کی عبادت نہیں کرتے، اپنے مال میں سے صدقہ خیرات کرتے ہیں۔ جب بھی یہ لوگ سنتے کہ کوئی باپ اپنی بیٹی کو قتل کرنا چاہتا ہے تو یہ فوراً اس کے پاس پہنچ جاتے اور بچی کو اس سے مانگ لاتے، پھر اس کی خود پرورش کرتے۔ جب وہ جوان ہو جاتی تھی اور اس کا باپ اسے لینا چاہتا تھا تو اس کو واپس کر دیتے تھے۔ اس لیے قریش کے لوگ ان چاروں بزرگوں کی بہت عزت کرتے تھے، مگر ان کی نصیحتوں پر انہیں بہت غصہ آتا، کیونکہ اس طرح وہ ان مشرکوں کے بتوں کی توہین کرتے تھے اور ان کے مذہب کو برا کہتے تھے۔ مشرک ہمیشہ سے اپنے بتوں کو پوجتے آئے تھے، اس لیے انہیں یہ بات ہرگز پسند نہیں تھی کہ ان کو کوئی برا بھلا کہے۔ ان باتوں پر وہ اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیتے کہ یہ آواز انہیں سنائی نہ دے۔ کچھ لوگوں نے جواب میں ان بزرگوں کو گالیاں دی اور ان کا مذاق اڑا کر انہیں پریشان کیا۔ یہ بزرگ قریش کی گمراہی سے بہت تنگ تھے۔ آخر کچھ دنوں بعد ان میں سے کسی نے تو ہجرت کر لی اور مکے کو چھوڑ کر چلے گئے، اور کسی نے عیسائی مذہب قبول کر لیا۔ صرف ایک زید بن عمر بن نفیل اپنے باپ دادا کے مذہب پر باقی رہے۔ وہ بیت اللہ کی دیوار کے پاس بیٹھ کر کہا کرتے تھے، اے اللہ، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ عبادت کا کون سا طریقہ تجھے زیادہ پسند ہے تو میں اسی طرح تیری عبادت کرتا، لیکن افسوس مجھے وہ طریقہ معلوم نہیں۔ اور اس کے بعد دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپ کر سجدے میں گر جاتے تھے۔ قریش ان بزرگوں کا مذاق اڑاتے اور انہیں گالیاں دیتے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ قریش گمراہی پر ہے اور ان کے عقیدے غلط ہیں۔ لیکن وہ لوگ نہیں جانتے تھے کہ انہی میں وہ نوجوان جو سب کے دلوں میں گھر کیے ہوئے ہے، خود بھی ان چاروں بزرگوں جیسے عقیدے رکھتا ہے، یعنی ہمارے پیارے نبی رحمت عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت تک آپ پر وحی آنی شروع نہیں ہوئی تھی، مگر آپ اپنی قوم کے عقیدوں کو نہیں مانتے تھے، بلکہ تنہائی میں بیٹھ کر خدا کو یاد کیا کرتے تھے اور دعا کیا کرتے تھے کہ خدا آپ کو سیدھا اور صحیح راستہ دکھا دے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو آپ سب سے الگ تھلگ اس غار میں جا کر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ وہاں نہ تو لوگوں کا شور و غل ہوتا اور نہ کوئی ہنگامہ ہوتا، اس لیے آپ اطمینان سے غور و فکر میں ڈوبے رہتے۔ آپ کے پاس تھوڑا سا کھانا ہوتا تھا جو یا تو آپ خود ساتھ لے آیا کرتے تھے یا گھر والے آپ کے پاس پہنچا جایا کرتے تھے۔ آپ اسی تھوڑے سے کھانے پر گزر فرمایا کرتے تھے۔ وہ جگہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں عبادتیں کیا کرتے تھے، مکے کی شمالی سمت میں مکے سے تقریباً 2 فرسخ کے فاصلے پر تھی۔ یہ ایک غار تھا جس کا نام حرا تھا۔ آپ یہاں لمبے لمبے دن تنے تنہا گزارتے، سکون کے ساتھ اس عالم کے بنائے والے کو یاد کرتے۔ اس طرح آپ کے دن اور آپ کی راتیں گزرتی تھی۔ آپ سوچتے رہتے اور جہاں حق اور سچائی کو دیکھتے اس کی طرف بڑھتے اور جسے برائی سمجھتے اس سے پرہیز فرماتے۔ آپ سوچتے کہ جس عالم میں آپ زندگی گزار رہے ہیں اس کی کیا حیثیت ہے، اس کا راز کیا ہے۔ آپ چاہتے کہ یہ پردے سامنے سے ہٹ جائیں اور حقیقت کھل کر سامنے آ جائے۔
اس کے بعد کئی سال گزر گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رات دن اسی طرح گزرتے۔ تھوڑے تھوڑے وقفے سے آپ کئی کئی دن کے لیے حرا میں جاتے۔ جب رمضان کا مہینہ آتا تو آپ پورے مہینہ کے لیے وہیں گوشہ نشین ہو جاتے اور پھر مکے واپس تشریف لاتے تو بیت اللہ شریف میں جاتے اور اللہ کے گھر کا طواف فرماتے۔ پھر آپ حضرت خدیجہ اور اپنے بچوں کے پاس تشریف لاتے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا محبت اور شفقت کے ساتھ پوچھتی، آپ خیریت سے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ جواب دیتے، ہاں خدا کا شکر ہے۔ پھر بچے آپ کے پاس جمع ہو جاتے، ان میں جو چھوٹے تھے وہ آپ سے لپٹ جاتے اور بڑے آپ سے پوچھتے کہ آپ کہاں تھے، ہم بھی آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ آپ ان کے ساتھ بہت پیار سے پیش آتے اور بڑی محبت سے ان کی باتیں سنتے اور جواب دیتے۔ آپ جتنی دیر اپنے گھر والوں کے ساتھ رہتے، یہ وقت سب کے لیے نہایت خوشی اور مسرت کا ہوتا تھا۔ اس کے بعد پھر آپ سب سے الگ تھلگ اور دور اسی جگہ تشریف لے جاتے جس کا نام غار حرا تھا۔ لیکن یہ خوشی کی گھڑیاں جو آپ اپنے بچوں کے ساتھ گزارتے تھے زیادہ دیر تک باقی نہیں رہی، کیونکہ تھوڑے ہی عرصے میں آپ کی نرینہ اولاد کو یکے بعد دیگر خدا نے واپس اپنے پاس بلا لیا۔ سب سے پہلے جناب قاسم کی وفات ہوئی، پھر جناب طیب کا انتقال ہوا اور آخر میں جناب طاہر بھی خدا کو پیارے ہو گئے۔ اس طرح بچپن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کے بچھڑ جانے کا صدمہ اٹھایا تھا اور اب جوانی میں اولاد کے گزر جانے کا غم برداشت فرمایا۔ اب آپ کی صاحبزادیاں رہ گئی تھیں جن کے نام حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہن۔ جب حضرت زینب جوان ہو گئی تو آپ نے حضرت خدیجہ کے بھانجے جناب ابو العاص بن ربیع بن عبد الشمس سے ان کی شادی کر دی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری دو صاحبزادیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم کو اپنے چچا ابو لہب کے دو لڑکوں عقبہ اور عتیبہ سے بیاہ دیا۔ اب آپ کے پاس حضرت فاطمہ رہ گئی تھی جو ابھی کم عمر تھی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نہیں ہوئی، لیکن خدا تعالیٰ کے فضل سے دو بیٹے آپ کو مل گئے جو آپ کے لیے اولاد جیسے ہو گئے اور آپ ان کے لیے باپ جیسے ہو گئے۔